سیکھتا و سکھاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم علم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک بندہ ایک آیت کا علم حاصل کرے، اس کے لیے ایک سرخ اونٹ سے یہ بہتر ہے۔ لاکھوں کا ایک سرخ اونٹ آتا ہے تو اس سے یہ بہتر ہے ایک آیت کا علم حاصل کرنا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آپ احباب نے قرآن مجید کا دوسرا پارہ، جس میں مکمل سورۃ البقرہ ہی جاری ہے، اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کی ہر بات ہی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جب آپ کو امامت نبوت سے نواز دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز بخش دیا گیا کہ اب لوگوں کی امامت، قیادت، سیادت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے لیں گے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ ان کی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امامت کو چھین لیا اور بنو اسماعیل میں اس کو جاری کر دیا۔ اور بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آئے ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کو امام بنایا جا رہا ہے تو ضروری ہے ان کے لیے ایک قبلہ بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرتے اس انداز سے کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس بھی سامنے ہوتی، اس طرح یہ دونوں قبلے جمع ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں یہ مسئلہ تھا، یا تو آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں یا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں۔ جنوب کی طرف چہرہ کریں مدینہ میں تو بیت اللہ کی طرف ہے، شمال میں بیت المقدس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک اسی حکم پر عمل کرتے رہے، بیت المقدس کی طرف، یہودیوں کے قبلہ کی طرف۔ یہودیوں سے مراد وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے، آج کے یہ اسرائیلی نہیں، یہ بات یاد رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اسی حکم پر برقرار تھے۔ یہ حکم کہاں ملا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے۔ اس لیے قرآن بھی حجت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی حجت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا اور آغاز میں یہ فرمایا، یہ بات یاد رکھو، بے وقوف لوگ اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ اس نے تو وہ جو قبلہ اول ہے، یعقوب علیہ السلام نے بیت اللہ کے 40 سال ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ سب سے پہلے تعمیر کی، اس سے ان کو کس نے پھیر دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی مشرق ہے، اللہ کی ہی مغرب ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے اصول بیان کیے آگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مومنوں کو اس بات کی تلقین کی، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ نماز سے مدد ملتی ہے، صبر سے مدد ملتی ہے۔ اور پھر آگے آزمائشوں کا ذکر کیا۔ اللہ کبھی بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کبھی مال میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے آزماتے ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائشیں یا تو لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، وہ راہ راست سے ہٹ چکے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہیں، یا پھر ان کے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں۔ ان کی آزمائشیں اللہ کرتے ہیں
تاکہ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جائے، یا پھر آزمائش ہوتی ہے عذاب دینے کے لیے۔ یہ تین ہی صورتیں ہیں۔ اللہ جس قوم کی آزمائش کرتا ہے، مسلمانوں کی آزمائشیں ہوئی مکہ میں، ماریں پڑیں، اوجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی گئیں، ابو بکر عمر کو لہو لہان کیا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائشیں آئیں، یہ ان کے لیے کیا تھی؟ رحمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھنا چاہتے تھے۔ یا آزمائش آتی ہے کہ لوگ حق سے ذرا ہٹ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں کہ جیسے یہ سیلاب آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، ان لوگوں پر جو نیک ہیں، اللہ کے پارسا بندے ہیں، اللہ تبارک وہ کیونکہ راہ سے ہٹتے ہیں، ان میں گانا آ جاتا ہے، موسیقی آ جاتی ہے، ان میں فحاشی آ جاتی ہے، عریانی آ جاتی ہے، اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر ان کو بتاتے ہیں لعلہم یرجعون، واپس پلٹاؤ۔ یا پھر آزمائش آتی ہے عذاب کے لیے، جیسے کہ قوم عاد پہ آئی، قوم سمود پہ آئی، نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ آزمائشیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مومن کا کردار ذکر کرتے ہیں، مصیبت آنے پہ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمتیں برستی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا کہ جو کتاب کا علم چھپاتے ہیں، ہدایت آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد اس کو درست طریقے سے بیان نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ہر لعنت کرنے والا ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ان کی اصلاح تب ہوگی جب یہ اپنے آپ کو بدل لیں، حق بات کو بیان کرنا شروع کر دیں، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ایک آدمی کو حق معلوم ہے، جان بوجھ کر اس میں ٹانگ اڑا کر کہتا ہے کہ نہیں فلاں ایسی چیز ہے، فلاں ایسی چیز ہے، حق کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر، ہر لعنت کرنے والا اس پر لعنت کرتا ہے۔ حق بات معلوم ہو جائے، حق بات لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، کہو یہ حق بات ہے، اس پر اعتراض نہ کرو۔ یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان اور ابلیس کے کام ذکر کیے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کے 3 بڑے کام ذکر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر، کہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے بغیر علم کے اللہ پر باتیں کہتے جاؤ، اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، وہ اللہ نے بات نہیں کی وہ بات کہنا، یہ شیطان حکم دیتا ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی چیزیں حرام کی، کہ وہ خون جو تم جانور کو ذبح کرتے ہوئے خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جو جانور ذبح کیے بغیر مر جائے وہ حرام ہے، اور اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا جائے، وہ غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا جائے، اگرچہ وہاں بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے لیے ہی ذبح کیا گیا ہو، لیکن ہو کسی خاص موقع کی مناسبت سے، خاص شخصیت کی مناسبت سے، وہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ تمہیں ہم نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو، یہ کوئی اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور پھر اللہ کے راستے میں قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، لوگوں کو آزادی دلانے والوں کے لیے، اور جہاد کے میدان میں صبر کا مظاہرہ کرنے والوں پر مال کو خرچ کرنا، یہ ہے اصل نیکی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ایک جان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسے آلے کے ساتھ جس کے ساتھ عام طور پہ قتل ہو جاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے بدلے اس انسان کو قتل کر دیا جائے۔
اللہ نے یہ قانون بنایا، جس انسان کو معلوم ہو میں کسی انسان کو ناجائز جان بوجھ کر قتل کروں گا، اس کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو یہ اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آج ہمارے خون سفید کیوں ہو گئے؟ ہمیں معلوم ہے کہ میں رشوت دے کر کچھ پیسہ دے کر بچ جاؤں گا، میری جان محفوظ ہو جائے گی، قتل عام ہو رہا ہے، دھماکے عام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہمارے ہاں لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے روزے کے فضائل بیان کیے۔ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ روزے کے مسائل ذکر کرنے کے بعد اللہ نے حج اور عمرے کے مسائل، جہاد اور قتال کے مسائل ذکر کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سب لوگ ایک دن پر چلنے والے تھے۔ سال ہا سال تک لوگ توحید پر ہی چلتے رہے۔ بعد میں شیطان نے انسانوں کے درمیان شرک کو پیدا کیا، اور پھر یہ شرک پھیلتا چلا گیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو توحید سکھانے کے لیے، لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ یہ جو مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ شرک سے اس دنیا کا آغاز ہوا، بدعات اور خرافات سے اس کا آغاز ہوا، لوگوں کو کچھ علم نہیں تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی مذہب، عقیدہ، نظریہ رکھنے والے تھے۔ اس کے بعد شرک شروع ہوا، اور پھر نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ نبی آئے، اتنی آزمائشیں آئیں کہ رسول کو بھی، ایمان والوں کو بھی کہنا پڑ گیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبیوں کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا کہ اللہ کے رسولوں کو۔ اتنی آزمائشیں آئیں، ہم پہ تو کوئی آزمائشیں نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، محفوظ نکلتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، بے خوف و خطر سوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور رسول کہتے تھے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ بھی خوشخبریاں دیتے ہیں اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ پھر جہاد کو اللہ نے فرض کیا، لڑائی کو، قتال کو، کفار کے ساتھ لڑنا، یہ اگرچہ تمہیں ناپسند لگتا ہے لیکن یہ ہے تمہارے لیے بہتر، اللہ جانتے ہیں تمہیں علم نہیں ہے۔ مسلمانوں کی زمین کی حفاظت، اس کے ایک ٹکڑے کی حفاظت ضروری ہے۔ جب اس پر کفار قابض ہوتا ہے تو اس سے یہ زمین چھڑانا سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کسی مسلمان کو وہ قید کرتے ہیں، اس کو چھڑانا، اس کو آزادی دلانا، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئلی زندگی کے احکام و مسائل بیان کیے، نکاح کا مسئلہ ذکر کیا، عورت جب خاص ایام ہوتے ہیں اس کے مسائل ذکر کیے، اور سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے طلاق کے مسئلے کو اپنی حد قرار دیا ہے۔ طلاق یہ ناجائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ اللہ کے ہاں کام ہے۔ اور طلاق یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہی عورت کو فارغ کر دو، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ عورت بد چلن ہے، عورت کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ گالیاں دیتی ہے، اس کی زبان گندی ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں۔ اس نصیحت سے کام نہیں آتا تو اس کا بستر الگ کر دو، بستر الگ کرنے سے بھی درست نہیں ہوتی تو اس کو اتنی مار دو کہ جس سے اس کو زخم نہ پڑے، اس کا ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹے، اس کے جسم کی ہڈی نہ ٹوٹے، اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر 2 قاضی مقرر کر لو، چند لوگ مرد کی طرف سے، چند لوگ عورت کی طرف سے، وہ دونوں ان کے درمیان صلح کروائیں۔ پھر بھی بات نہیں بنتی تو صبر کا مظاہرہ کرو، صبر کرے مرد، صبر سے کام لے۔ پھر بھی 5 کام ہو گئے، اب اس کے بعد بھی اس عورت کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے۔ دین پر چلنا، اگر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، اللہ رب العالمین کے دین اور اسلام پر نہیں چل سکے گا، تو پھر اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے جب وہ پاکی کی حالت میں ہو، اور ایک ہی طلاق دے بس۔ جب اس کی عدت مکمل ہوگی
یہ اس سے فارغ ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد وہ عورت اسی کے گھر میں رہے گی جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ شاید ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ کر دے۔ یہاں پر والدین کے لیے سبق ہے، وہ اپنی بچی کو سمجھائیں، وہ اپنے بچے کو سمجھائیں، تلقین کریں، یہ کام نہ کرو، اس سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان میں سے بہت زیادہ احکام میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں اس سے۔ اولاد ہے تو اولاد کی پرورش کا مسئلہ بڑا بن جاتا ہے، ان کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے، خاندانوں کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی شادی کا آگے بڑا مسئلہ ہے، اس مرد کی شادی کا بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام اور دین نے یہ کہا ہے طلاق دینے کی نوبت آئے صرف ایک طلاق دو، عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتے ہو بغیر نکاح کے تم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت فارغ ہے، وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، اس انسان سے بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ کسی زندگی کے کسی موقع پر اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ جو مسئلہ 3 طلاقیں دینا اور 3 عدت گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق دینا، کس کو؟ جو اس کی بیوی نہیں ہے۔ طلاق کی عدت ختم ہو گئی، اب اس کی بیوی نہیں رہی، جی میں نے پہلا نوٹس بھیج دیا 3 ماہ کے پہلا نوٹس بھیجا، پھر 3 ماہ کے بعد میں نے دوسرا بھیج دیا، پھر 3 ماہ کے بعد میں نے تیسرا بھیج دیا، یہ دوسرے اور تیسرے کی کوئی حیثیت نہیں، طلاق بیوی کو دی جاتی ہے، اب اس کی بیوی نہیں رہی۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاق بیوی کو ہوتی ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام کہتے ہیں ایک طلاق دو بس، دوبارہ رجوع کر لیا یا دوبارہ نکاح کر لیا، عدت کے بعد ایک طلاق اب تم دے چکے، اب دوبارہ طلاق دیتے ہو تو یہ دوسری طلاق ہوگی۔ اس کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہو، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، نہیں کیا یا نکاح کر لیا تو پھر تیسری طلاق دیتے ہو تو یہ تیسری طلاق دینے کے ساتھ ہی یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام اور قاعدہ بیان کیا ہے اس میں بڑی خیر ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں فتوے پوچھتے ہیں جا کے، یہ اس کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے طلاق دینے کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ وہ صبح کا آتا ہے طلاق دے دی، شام کو آتا ہے طلاق دے دی، 10 دن گزرتے ہیں پھر طلاق دے دی اور کہتا ہے میں پھر رجوع کر لیا۔ یہ انسان مذاق کر رہا ہے، اللہ کی حد کے ساتھ مذاق ہے، یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ 3 طلاقیں دے چکا، اب فارغ ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب علیحدہ علیحدہ مجلسوں میں اس نے 3 طلاقیں، اور اللہ معاف کرے بعد ایسے معاشرے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنی بیوی کو ہر مہینے طلاق 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 دیتے ہیں، اور سال ہا سال میں کوئی 100 طلاقیں دے چکے پھر بھی اس کو اپنی بیوی رکھا ہوا ہے۔ زبان پہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے طلاق طلاق کا لفظ بولتے ہیں، اور پھر مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہم مذاق میں بھی طلاق ہوتی ہیں۔ بھائی مذاق اور لڑائی اور جھگڑے میں بھی کوئی طلاق ہوتی ہے، غصے میں بھی کوئی طلاق ہوتی ہے؟ کہتے ہیں طلاق انسان خوشی سے دیتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو خوشی سے اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دے۔ طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، ناچاکی میں ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا بڑا عظیم اصول ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اس عورت کے ساتھ گزارا مشکل ہے، وہ بد چلن ہے، نافرمان ہے، اور اس کی زبان درست نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ مزید رہتا ہے اس کے ایمان اور دین کے جانے کا خدشہ ہے، اللہ کے حد کا پامال ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام کہتا ہے اس کو اپنے آپ سے فارغ کر دے، ایک طلاق دے دے، اور پھر عورت کو یہ تلقین کہی کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارے گی اور اپنے خامد کے لیے وہ سارے معاملات کرے گی،
کھانا بنائے گی، اپنے خامد کی عزت تکریم کرے گی، اور خامد کو یہ حکم دیا کہ تو نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کی تکریم کرنی ہے، اگر تو اس سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو احسان کا معاملہ کر، نیکی کر، اس پر حسن اخلاق سے پیش آ اس سے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، اسی لیے طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، زنا بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کا مسئلہ ذکر کیا، اور اس کے بعد حق مہر کے مسائل ذکر کیے، عورتوں کی عدت کے مسائل ذکر کیے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل جب انہوں نے جہاد کو چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر ان کے علاقوں کو اپنے کفار نے اپنے قبضے میں لے لیا، ان کے بیٹوں کو قیدی بنا لیا، تو پھر اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، ہم اس کی معیت میں جہاد کریں گے، اپنے علاقوں کو چھڑوائیں گے۔ اس نبی کو معلوم تھا ان کی کرتوتوں کا، جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا، وہ بنی اسرائیلی تھے، بات بات پر اعتراض کرتے اور ایک حکم مانگتے، جب وہ آ جاتا اس سے مکر جاتے۔ اس سے کہا قتال فرض کر دیا گیا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تم قتال بھی نہیں کرو گے۔ وہ تسلیاں دیتے، ہم قتال کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، ہمارے بیٹے، ہمارے علاقے وہ سب کفار نے چھین لیے ہیں۔ جب اللہ نے قتال فرض کر دیا، جہاد فرض کر دیا، تو ان میں سے اکثریت بھاگ گئی۔ اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا، طالوت، جو کہ بہت بڑا سپہ سالار تھا، بڑی جرأت اور طاقت والا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہاں بھی اعتراض کر دیا، خود کہا اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ اللہ مقرر کرے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں، جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ جب وہ مقرر کر دیا گیا تو کہنے لگے اس کے پاس نہ مال ہے، یہ تو بادشاہی کی حقدار ہی نہیں۔ ہر مسئلے پر اعتراض، اللہ کی کتاب کا حکم بیان کر دیا، رسول کا فرمان سنا دیا، بات ختم، مان لو، سمعنا و اطعنا کہہ دو۔ تو اللہ نے پھر اس کا بھی جواب دیا، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو جسم دیا ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے، تمہارا کام یہ ہے۔ پھر اللہ کی سختی نازل ہوئی، ایک تابوت اور صندوق آئے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی باقیات ہوں گی، ہارون علیہ السلام کے آل کی باقیات ہوں گی۔ اب وہ صندوق وہ ساتھ ساتھ اٹھانا پڑے گا، بھاری برکم صندوق کو ساتھ ساتھ اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر جب جہاد کے لیے نکلے، درمیان میں نہر آ گئی، کہا اس نہر سے جس نے پانی پیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پابندیاں کیوں لگتی ہیں؟ سوالات زیادہ کرنے سے، ایک مسئلے کو کریدنے سے، اپنا ذہن تنقیدی بنانے سے، ہر بات پہ اعتراض کرنا ہم سمجھتے ہیں فرض ہے۔ اسلام مومن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ مومن کے سامنے جب حق آتا ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول کا فرمان سمجھ کے مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کامیابی سے نوازا، جب یہ لڑے، اللہ سے دعائیں کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور داؤد علیہ السلام جو ابھی تک ایک عام سپاہی کی حیثیت سے بڑی جرأت کے ساتھ لڑے، جالوت کو قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس پارے کے آخر میں، اللہ رب العالمین تمہیں بچاتے ہیں، اللہ تمہارا دفاع کرتے ہیں۔ اگر اللہ دفاع نہ کریں، اللہ نہ بچائیں، اللہ اپنی مدد کو نہ بھیجیں، یہ زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ان کو ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں، اور یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔